کہ امریکی سسٹم نے چاہے پورا ان کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے، ان کا جو کچھ بھی ہے، انہوں نے دنیا کو اپنے تئیں اپنے نظام باطل میں لیڈ کرنے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ دیا ہے۔ مسخرہ ہے واقعاً، اس کو انسان کہنا بھی انسانیت کی توہین ہے۔ خدا گیا میں کبھی سوچتا ہوں کیسے اس سے لوگ ہاتھ ملاتے ہیں، اس خونی اور انتہائی مست شدہ ایک، اس کو خنزیر کہنا بھی خنزیر کی توہین ہے، اس کے ساتھ ملاتے ہیں۔ اس کو پیس نوبل پرائز انعام کے لیے نامزد کیا ہے، اور کیا کریں؟ اب مجھے بتائیں، آپ کربلا کے شہیدوں کا قاتل ہے یزید، اس وقت کوئی یزید کو کہتا کہ ہاں ماشاءاللہ زبردست آپ کو نوبل پرائز ملنا ہے، اس وقت کوئی خدا رخواستہ ہوتا تو سارے مسلمان کیا کہتے اس کو، یہ جو اس ظالم کو قاتل کو نوبل پرائز دے رہا ہے امن کا، کیا کہتے اس کو؟ ایک قاتل کو، ایک انتہائی گھٹیا اور خبیث کو، ابھی دیکھیں اس نے کیا توہین کی ہے محمد بن سلمان کی، میں یہ سوال کروں کہ ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں کیا ہے، یہ ہے کیا، کسی کو چھوڑتا ہی نہیں ہے، اور قاتل ہے، کسی قانون کو نہیں مانتا، کوئی اس کی اخلاقیات ہی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے اس کے اندر نا۔ آپ جاتے ہیں تو جو لوگ اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں نا، یہ ذہن میں رکھ لیں کہ عرب ملکوں کے لیے پیغام ہے اس کا، اس رویے پہ دیکھیں نا، محمد بن سلمان کے لیے؟ دیکھیں سب کے لیے، کوئی کسی کی عزت چھوڑتا ہے، وہ ایک ذلیل اور پست آدمی کسی کو عزت دے سکتا ہے؟ خدا قرآن مجید میں کہتا ہے کہ عزت چاہیے تو خدا کے پاس جاؤ، اللہ کے پاس عزت ہے، صاحبان ایمان کے پاس عزت ہے۔ عزت چاہیے تو اللہ کے پاس جاؤ، نہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس جاؤ جو ذلیل ترین آدمی ہے، پست ترین آدمی ہے، اور نیتنیاہو بھی اسی طرح سے۔ لہٰذا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی میں حیران ہوتا ہوں، ان کو کیوں نہیں تعفن آتا، ان سے بدبو کیوں نہیں آتی؟ ان کے پتہ نہیں مشام جو ہے نا وہ ہے مشام، ان کے مشام لگتا ہے بند ہو گئے ہوئے ہیں۔ خدا گواہ ہے صاحب، میں کسی سے بغض اور کینے کی وجہ سے بات نہیں کر رہا ہوں، میرا اللہ جانتا ہے، مجھے بہت برا لگتا ہے۔ میرا دشمن بھی کوئی پرائم منسٹر ہوتا نا، میں اسے نصیحت کرتا ہے ادھر نہ جاؤ، تمہاری یہ جگہ نہیں، خدا گواہ ہے۔ دشمن ہوتا نا میرا، میں اس کو منع کرتا، نصیحت کرتا ادھر نہ جاؤ۔ اور اگر میرا کوئی دشمن ہوتا نا، اس کے مقابلے میں کھڑے ہو کے بات کرتا، خدا گواہ ہے میں سلوٹ مارتا اس کو، کہ ایک انتہائی پست آدمی کے مقابلے میں آپ جھکے نہیں ہو، اپنے سر بلند رکھا ہے۔ لہٰذا یہ انسانی چیزیں ہوتی ہیں، ویلیوز ہوتی ہیں۔ کاش ہم جو ہے نا، ہم اپنے نبی کی سنت پر چلتے، اس کو مانتے، ان کے راستے پر چلتے، جو انہوں نے بتایا اس پر عمل کرتے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ محمد بن سلمان شاید اس کے کہنے پہ نہیں چلا، اس وجہ سے اس نے ذاتی اٹیک کیا ہے۔ دیکھیں اس جنگ کا الٹیمیٹ جو فائدہ ہے اگر سمجھ آ جائے، یہاں سے امریکہ کے اڈے ختم ہوتے ہیں، اسرائیل ٹوٹ پھوٹ کا اور کمزور ہو گیا، کمزور شکار ہوتا، ان سے کتنے پیسے لیتا تھا وہ، ٹریلین آف ڈالر لیے اس نے، جہاز تحفہ دے رہے ہیں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یہ بغیرت آ رہا ہے تو اپنی عورتیں ہیں جن کے سر ننگے ایسے بال لا رہی ہیں، اس کے آگے ایسے کر رہی ہیں، اور اس کی توہین اور تحقیر برداشت کر رہے ہیں اس بدماش کی۔ تو اس بدماش کو صحیح لوگ ملے ہیں، درست ہے، مولا غازی عباس کے ماننے والے، مولا حسین کے ماننے والے، مولا علی کے ماننے والے، حضرت علی اکبر کے ماننے والے جوان، جس نے کہا تھا بابا اگر ہم حق پر ہیں پھر پرواہ نہیں، ہم موت پہ جا پڑے یا موت ہم پہ آ پڑے، اذ اللہ نبالی بالموت، پھر موت کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ جوان ہیں جن کے رول ماڈل کون ہیں؟ حضرت قاسم ہے، حضرت علی اکبر علیہ السلام ہے، حضرت ابوالفضل عباس ہے، مولا حسین نواسہ رسول ہے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں خبر دی تھی، حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ کے نبی نے خبر دی، اور ان کی شہادت کی خبر بھی دی تھی۔ لہذا یہ کربلا اللہ کے نبی کے اولاد کا جو ہے نا، وہ کیا سے کہتے ہیں کہ مرکز ہے، ان کی بیٹیوں کی قربانیوں کا مرکز ہے، ان کی بیٹیوں کی استقامت کا، مقاومت کا، مزاحمت کا، اور ان کے استقلال کا مرکز ہے یہ کربلا۔ تو یہ جوان کربلا سے انسپائر ہے نا، ان کو کون مار سکتا ہے؟ جو یہ کہتے ہیں خیبر خیبر یا سحون جیش محمد قادمون، اے صہیونیوں صہیونیوں، خیبر کو یاد رکھو، خیبر کو یاد رکھو، بولو نہیں جیش محمد، اللہ کے نبی کا لشکر آ رہا ہے تمہاری طرف، آ رہا ہے۔ ہم نے سب نے دیکھا، ہمارے یقین کرنے سینے زخمی تھے غزہ پر جب ظلم ہو رہا تھا، کوئی نہیں بول رہا تھا، کوئی بول رہا تھا؟ کسی نے کہا تھا بند کرو ہمارے؟ یہ تو کسی نے ہمارے سینے پر آغا جان یقین کر لے زخم تھے، سینے پر زخم تھے، ان بچوں کی آہیں فریادیں،
ان ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی فریادیں، اور وہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو ابھی بھی اسرائیل کے زندانوں میں قیدی ہیں، اسیر ہیں، غیرت اور ناموس ہماری، ہم ان کو کیوں نہیں فیل کرتے؟ وہ بچے جو چھپتی ہے کہ کلپ آتا ہے کہ میں یوسف ہوں، کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں ہے، کوئی گھر نہیں ہے آغا جی، لہذا اس وقت ان کی پاک ارواح سے پوچھیں، ان شہداء کی ارواح سے، اور ان غزہ کے مظلوموں سے پوچھیں کہ وہ کتنے خوش ہیں۔ یہ لوگ ہمارے حکمرانوں کو سزا ملنی ہے، میں آپ کو بتا دوں، اس چپ کی سزا ملنی ہے جو ظلم کے سامنے چپ رہے ہیں۔ یہ بتائیں کہ یہ جو عرب ہم کنسرن ہے ایران کے حوالے سے کہ آپ ہماری سلامتی پر حملہ کر رہے ہیں، آپ اچھی ہمسائیگی کا مظاہرہ نہیں کر رہے، اس پہ کیا کہتے ہیں آپ؟ ہاں دیکھیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ وہاں پر کتنے امریکی اڈے ہیں، بحرین کے اندر دیکھ لیں، عراق میں دیکھ لیں، کویت میں دیکھ لیں، اسی طرح سے قطر میں دیکھ لیں، سعودی عرب میں دیکھ لیں، ابھی انہوں نے کل مارا ہے اس کے ایک اواکس طیارے کو، کہاں مارا ہے؟ سعودی عرب میں مارا ہے اڈے پر نا، ریفیولنگ والا طیارہ؟ ہاں، ریفیولنگ والے طیارے کو مارا ہے، اور ساتھ اور بھی کچھ کرتا تھا اس کو وہاں مارا ہے۔ جو کہاں مار رہے ہیں بھئی؟ آپ کے ملک میں موجود جو اڈے ہیں جو امریکہ کے کنٹرول میں، آپ کے کنٹرول میں بھی نہیں ہیں، امریکہ آپ کی بات بھی نہیں سننے کو تیار، وہاں سے اگر وہ ایک مسلمان ملک پر اٹیک کرتا ہے، ان کے بچوں کو، ان کے اسکولوں کی بچیوں کو، ان کے ہر چیز کو مارتا ہے، تباہ و برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو کیا ان جگہوں پر نہیں مارنا چاہیے؟ آپ بتا دیں، پاکستان کے عوام بتا دیں، اگر آپ کے گھر پر، آپ کے ہمسائے میں سے آپ کے گھر پر کچھ لوگ بیٹھ کے حملہ کریں، آپ کیا کریں گے؟ میرے خیال میں افغانستان پھر اس کی اچھی مثال ہے، جس طرح نہیں، یہ تو میں دنیا کی بات کر رہا ہوں، خالی پاکستان کی بات نہیں، ساری دنیا کے لیے میں بات کر رہا ہوں۔ درست ہے، آپ کیا کریں گے؟ ہر کوئی یہ کرتا ہے، وہ پاکستان بھی یہ کرے گا، ہر کوئی یہ کرے گا۔ آپ ہے نا، آپ کے علاقے میں لڑائی ہو جاتی ہے، آپ بھی یہی کریں گے کہ آپ نے ہمارے قاتل، آپ کے بندوں کو قتل کر وہاں سے اٹھے مار کے، پھر وہاں بیٹھے، پھر وہاں سے آئیں، آپ نے ہمارے قاتلوں کو گھر دیا ہوا ہے، تو کیا کریں گے؟ آپ مجھے بتا دیں، سوچیں، یہ آنکھیں بند کر کے کیوں باتیں کرتے ہیں، کیوں نہیں بولتے ہیں؟ یہ اصلاً انہیں یہ کہنا چاہیے کہ جن اسلامی ممالک یا ہمسایہ ممالک سے میں پائے جانے والے جو اڈے ہیں، اور وہ امریکہ کے اڈے ہیں، وہاں سے جو ایران پر حملہ ہوتا ہے، ایران کو ان اڈوں پر جوابی حملہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اسلامی ممالک پر حملہ ہے، یعنی امریکیوں کو مارنا اسلامی ممالک پر حملہ ہے، امریکی جہازوں کو مارنا، ان کے مراکز کو مارنا، ان کے ایسٹس کو مارنا، یہ اسلامی ممالک پر حملہ ہے۔ یہ کسی عقل مند آدمی سمجھے گا، وہی یہ کہے گا جس کی عقل جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ والی ہو۔ اچھا، یہ جو اسلام آباد میں آپ نے دیکھ رہے ہیں مذاکرات کا ایک دور چل رہا ہے، 4 مصر ہے، ترکیہ ہے، سعودی عرب ہے، اس کو بطور اپوزیشن لیڈر آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ میرے خیال میں جنگ بندی کے لیے، عادلانہ جنگ بندی کے لیے ہر کوشش کو ویلکم کرنا چاہیے، اچھی کوشش ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرائط رکھی ہوئی ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ڈپلومیسی کے ذریعے مسائل کو حل کر سکتے ہیں، یہ خطہ بالآخر ہمارا خطہ ہے، چاہے ہم ایسٹرن ہیں، چاہے ہم مسلمان ہیں، حتیٰ انسان ہیں، تو یہ ہمارا خطہ ہے، مسلمان ممالک ہیں، مشکلات ہیں سب کے لیے، کوشش ہونی چاہیے، اس کو ویلکم کرنا چاہیے۔ ڈار صاحب یہ جتنے بھی ایفرٹس ہو رہی ہیں آپ یہ صلاحیں ساری دیکھیں، دشمن بھی اچھا کام کرے تو اس کو ویلکم کرنا چاہیے، بالآخر یہ اچھی کاوش اور کوشش ہے، اور جمہوریہ اسلامی ایران نے بھی اس کو ویلکم کیا ہے، تو انہوں نے بھی کہا کہ مسئلہ نہیں ہے، یہاں تک کہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ وہ پاکستان میں بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے، اگر کوئی ان کے اصولوں کے مطابق ہو تو مسئلہ نہیں ہے۔ تو پاکستان ہمارا ملک ہے، پاکستان کا رول اس دنیا کے اندر باوقار رول ہونا چاہیے۔ 25-26 کروڑ پاکستان کے عوام ہیں، اکثریت مسلمان ہیں، اور ایک ایٹمی ملک بھی ہے، تو پاکستان اس سے براہ راست متاثر بھی ہو رہا ہے، لہذا یہ جو کوشش کی جا رہی ہے، یہ اس کو ویلکم کرنا چاہیے اور اس کی تحسین کرنی چاہیے۔ درست ہے۔ یہ جو کچھ عرصہ پہلے ہم نے دیکھا کہ شیعہ علماء بڑا رسپانس بھی دیا، یہ کیا ہوا تھا؟ ایسے کیوں؟ مطلب آپ کا بھی بڑا ایک
پریس کانفرنس کہیں یا ویڈیو بیان دیکھیں. دیکھیں یہ جو ان علماء نے باہر آ کے کوٹ کیا، بتایا لوگوں کو، انہوں نے لکھا بھی، اور اس سے جس طرح سے یہ رپورٹ کیا گیا پورے پاکستان کے لوگ اس سے نالاں ہوئے. چونکہ پھر جو 35-40 لوگ مارے گئے ہیں، شہید ہوئے ہیں کراچی میں، اسلام آباد میں، جی بی کے اندر، لوگوں کے اندر غصہ تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ قاتل ہے ہمارے مرجع تقلید کا، جس کے فتوے کے مطابق ہم زندگی گزارتے ہیں. درست ہے، قاتل ہے وہ، اور آپ اس کو نوبل پرائز دیتے ہیں. لوگوں میں غصہ بھی تھا اس کے بارے میں نا، اس کو چھوڑ دیتے ایک دفعہ نوبل پرائز کی طرف کر دیتے. لوگوں کو غصہ ہے، نوبل پرائز بھی ہو یا امن بورڈ میں جانا ہو. ایک یہ غصہ ہے، ساتھ یہ غصہ بھی ہے کہ وہ قاتل ہے. درست ہے. تو پاکستان کے 6-7 کروڑ کے قریب پاکستانی چھوڑیں شیعوں کو، اکثریت پاکستان کے عوام، مسلم اور غیر مسلم، ڈونلڈ ٹرمپ کو کنڈیم کرتے ہیں. اس کا جو رول تھا اسرائیل کو سپورٹ کرنے کا اور غزہ میں قتل عام کروانے میں بھی اس کا رول تھا. امریکن سارے شریک ہے. لہٰذا لوگ نفرت کرتے ہیں اس سے، اس کے خلاف لوگوں کو غصہ ہے. یہ ختم تو نہیں ہوا کہ سمجھتے ختم ہو گیا. اس لیے کتنے لوگ مارے گئے ہیں. تو اس چیز کو مس ہینڈل کیا گیا ہے. گولیاں مارنے کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا تھا. 13 سال کے بچے کو اپنے گولی مار دی ہے. ادھر اسلام آباد میں ان بچوں کو مارا گیا ہے. اب کوئی کسی کا کرمنل ریکارڈ نہیں ہے. ایک جو اسلام آباد میں شہید ہے اس کو تو میں نے قبلہ احمد اقبال رضوی کے ساتھ بھیجا تھا کہ جائیں لوگوں کو کنٹرول کر کے پیچھے کر دیں. کسی کے پاس اسلحہ نہیں تھا. درست ہے. اور وہ بات چیت کر رہے تھے کہ لوگوں سے بھی پیچھے ہٹ جائیں. فائرنگ شروع ہو جاتی ہے، سیدھی گولیاں مارتے ہیں. لہذا سیدھی گولیاں مارتے ہیں. یہ ایسا چلو واٹر کینن بھی ہو سکتا ہے، آپ کوئی رکاوٹیں بھی کھڑی کر دیتے ہیں وہاں پر، آپ کنٹینر لگاتے رہتے ہیں. تو آپ نے کیوں نہیں کنٹرول کیا؟ کراچی میں ایک بندے کی تصویر آتی ہے جو فائر کر رہا ہے پستول سے، وہ گرفتار ہوا ہے؟ پتہ نہیں. وہ مرا ہے، اس کو گولی لگی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بھیجا گیا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ فالس فلیگ تھا سارے کا سارا. جس کردو میں 2 بندے جلائے گئے آرمی کے جوان، اس میں کیا کہتے ہیں؟ مجھے دکھ ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن تحقیقات ہونی چاہیے. ہم تو کہتے ہیں کہ پاکستان جیسے ملک کے اندر بہت دشمن، پرسنل بھی چیک کیا کہ وہاں پہ ہوا کیا ہے؟ بہت دشمن قوتیں موجود ہیں جو پاکستان کی دشمن ہیں. لہذا وہ پاکستان کو بحرانوں میں دھکیلنا چاہتے ہیں. میں اب سب دیکھیں نا، اسلام آباد میں جو گولیاں ماری ہیں، بلا وجہ گولیاں ماری ہیں، بلا وجہ. زخمی ہوئے ہیں لوگ، شہید بھی ہوئے ہیں، زخمی بھی ہوئے ہیں. بچے، ینگ بچے یار مار دیا آپ نے. غریب گھروں کے بچے ہیں یار. وہ کوئی پاکستان کے خلاف تھے، آپ ان کو گولیاں مار رہے ہیں. کوئی باغی تھے، کسی کوئی بتائیں ان میں سے ایک بھی کسی دہشت گرد جماعت سے ان کا تعلق تھا، کوئی ان کا کرمنل ریکارڈ تھا. بلتستان کا جو علاقہ اتنا پورا امن اور اس کا کرمنل ریکارڈ دیکھیں تو وہ بہت لویسٹ ہے. ہاں میں آپ کو بتاؤں، ہوا کیا؟ میں ایک دفعہ بلتستان گیا سکردو، تو وہاں جیل وزٹ کی میں نے، تو اس میں 6 قیدی تھے جیل کے اندر ٹوٹل، اور ایک بھی بلتستان کا نہیں تھا، باہر کے تھے سارے. اچھا. ہاں وہ بہت پرامن لوگ ہیں، ان کی نیچر سمجھنی چاہیے. میرے ایک قریبی عزیز، وہ تقریباً 2 سال تک انہوں نے وہاں پر ادھر کیا کیا ہے، وہ سروس کی ہے فوج میں، اور وہاں پر جو پہاڑی پہ جاتے ہیں اوپر اونچی جگہ پر نا، جو کیا کہتے ہیں، کون سا ایریا یہ کارگل سے ایک علاوہ بھی ایریا ہے نا سارا ادھر، جو باروں کی کمپنی تھی وہاں پر، وہ 2 دفعہ ایز اے والنٹیئر بھی گئے نا. ایک دفعہ گئے، ایک دفعہ ایز اے والنٹیئر گئے. وہ بھی مجھے ایک دن بتا رہے تھے کہ ان کی جو نفسیات ہے، ان کی سائیکی سمجھنی چاہیے. یہ لوگ جو ہیں بہت غیرت مند ہیں اور بہت کریم نجیب اور شریف ہیں، بہت مہمان نواز ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، بڑا خیال کرتے ہیں. لیکن جب آپ ان کی ناموس کو طے کریں گے، ان کی تحقیر اور تذلیل کریں گے، اگر یہ کھڑے ہوئے پھر سخت ہے. یہ شریف آدمی جب بولتا ہے نا پھر بہت سخت ہو جاتا ہے. میرے خیال میں مس ہینڈل کیا، سارے کا سارا مس ہینڈل ہوا ہے جو کچھ بھی ہوا ہے. پھر اس کے بعد علماء کے ساتھ بیٹھ کے چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے بات کرنی چاہیے تھی کہ بالآخر آئیں، بتائیں، رائے حل بتائیں کیا ہونا چاہیے.
ٹھیک ہے، تو اگر ایسے ہو جاتا تو میرے خیال میں یہ بعد والے مشکلات پیش نہ آتی، اور مجھے امید ہے کہ ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے جینوئن کوششیں کی جائیں گی، مٹی پاؤ والا کام نہیں ہوگا۔ چلے جی، بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔